هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 17 اسم فاعل کا بیان. یہ اسماء مشتقہ کی بحث چل رہی تھی اور اسماء مشتقہ میں سب سے پہلے اسم فاعل کو بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے نے اسم فاعل کی تعریف کی ہے. اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اسم فاعل وہ مشتق ہے جو اس ذات کو بتایا جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ قائم ہو. تو اسم فاعل ایک مشتق ہے. اسم مشتق ہے پہلے بھی آ چکا ہے کہ اسماء مشتقہ یہ تعداد میں 7 ہیں اور اس میں پہلا اسم فاعل ہے. تو اسم فاعل ایک اسم مشتق ہے. اور اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل اس ذات کو بتاتا ہے جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ قائم ہو. تو دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو کسی سے فعل کا صدور ہوتا ہے، جیسے مثال لیا جیسے ضاربن، یعنی وہ شخص جس سے ظرف صادر ہوئی ہو. تو اس کے اندر یہ ہے ضاربن، مارنے والا. ضاربن ترجمہ ہوگا مارنے والا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر زید، اس سے ایک فعل صادر ہے. یعنی کیا؟ کون سا فعل؟ کہ اس نے مارا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جس کا نام عمر ہے، اس کو اس نے مارا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ضاربن مارنے والا، زید مارنے والا کون ہے؟ مثال میں زید مارنے والا. اس سے ایک فعل کا صدور ہوا ہے تو زید ہوا ضارب. اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی فعل قائم ہو، یعنی اس کے ساتھ برابر ہو، ملا ہوا ہو. مثال دے رہے ہیں ہم آپ کو، جیسے لفظ لبان ہے، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دودھ دینے والا. تو لبان کا مطلب یہ ہے کہ دودھ دینا اسے صادر نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک پیشہ ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، ہمیشہ دودھ دیتا ہے. تو یہ دو شکلیں ہو جاتی ہیں. اب اس میں فاعل کیسے بنتا ہے؟ تو قاعدہ بتا رہے ہیں. قاعدہ یہ اسی مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے سے اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. حرف آخر کو تنوین اور تثنیہ و جمع کی حالت میں علامت تثنیہ و جمع لاحق ہوتی ہیں. تفصیل کے ساتھ تو میزان الصرف کے اندر آپ پڑھیں گے. یہاں یہ سمجھیے کہ کوئی بھی فعل ہو، اسماء مشتقہ کوئی بھی ہو، تو یہ بنتا ہے اصل مادہ سے. یعنی اس مادہ کی اصل کیا ہے؟ مثال کے طور پر صرفی لوگ یہ فا عین لام، اس کو انہوں نے میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، اسی پر وزن کیا جائے گا. تو فا عین لام میں 3 کلمہ ہے، فا ہے اور پھر عین ہے، پھر لام ہے. اسی پر جو ہے سب کو وزن کیا جائے گا. تو مثال کے طور پر اسی مثال میں ضاربن ہے، تو اس کا مادہ ہم نکالیں گے، نکلا ضاد را با. دیکھیں نکالتے ہیں. تو یہ ہے صرفیوں کا میزان، ترازو، اسی پر وزن کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر نکالنا ہے ضاربن، ہے نا، ضاربن بنانا ہے، اس میں فاعل یہ بنے گا ضربہ سے. تو ضاد را اور با، یہ ہے ہمارا مادہ، اصلی مادہ ضربہ. یہ ضاد ہو گیا، یہ را ہو گیا، با. یہ ضاد فا کلمہ ہو گیا اور را عین کلمہ ہو گیا اور لام ہو گیا یہ با کلمہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے قاعدہ نے کیا بتایا ہے. قاعدہ یہ بتایا ہے کہ یہ اسی مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے سے اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ مادہ کا جو پہلا حرف ہے اس کے بعد الف زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ مادہ کا پہلا حرف ہے یہ ضاد، ٹھیک ہے، اس کے بعد الف بڑھا دیتے ہیں. یہ ضاد تھا، اس میں ہم نے الف بڑھا دیا. ٹھیک ہے. دوسرا مادہ کا دوسرا حرف جو ہے را بھی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس پر زبر ہے پہلے سے. اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. اب دوسرے حرف کو ہم کسرہ دیتے ہیں تو اس پر زبر تھا نا، زارابا تھا، زارابا. اس پر را پر جو زبر ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے. اور کیا کرنا ہے؟ حرف آخر کو تنوین دینا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس پر جو ہے ضربہ پر جو ہے کیا تھا، زبر تھا، اس کو ہم نے تنوین دے دیا تو ہو گیا ضاربن، ضربہ سے بن گیا ضاربن. ٹھیک ہے، اب یہ تو بنا واحد. تثنیہ بنانا تو کیسے کریں گے؟ اور تثنیہ و جمع کی حالت میں علامت تثنیہ و جمع لاحق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو تثنیہ اور جمع کی جو علامت ہے وہ لاحق کرنی پڑے گی. دیکھیے سیغے دینا ہے، اس سمجھ میں آئے گا. تفصیل آپ جو ہے یہ یاد کرنے کی کتاب اس کو یاد کریں. تفصیل سے قاعدہ میزان الصرف کے اندر آئے گا. 3 صیغے مذکر کے واسطے اور 3 صیغے مؤنث کے واسطے مقرر ہیں، گردانی ہوئے ہیں. دیکھیے فاعل، فاعلان، فاعلون. اب دیکھیے یہ تو ہم نے بنایا تھا فاعلون، یعنی کہہ لیجیے ضاربن بنایا تھا ہم نے ضربہ سے. اب اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہے تو کیا پڑھیں گا؟ ضاربانی. تثنیہ کی جو علامت ہے یعنی الف اور نون، اس کو ہم نے بڑھا دیا ضاربن پر، تو ہو گیا ضاربانی. جمع کی علامت ہے واو نون، تو ہم ضاربن میں جو ہے جو ہم نے اس میں فاعل بنایا تھا واحد، اس میں جو ہے واو نون بڑھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا جمع. تو اسی کو یہاں صاحب کتاب نے بیان کیا تھا کہ 3 صیغے مذکر کے واسطے اور تثنیہ جمع کی حالت میں علامت تثنیہ و جمع لاحق ہوتی ہے. اسی طرح مؤنث اگر بنانا ہے تو گولتا بڑھا دیں گے. مؤنث کا تثنیہ بنانا ہے تو گولتا کے بعد الف نون بڑھا دیں گے. مؤنث کا جمع بنانا ہے تو الف کے بعد کیا کہتے ہیں ضاربن، یعنی اس میں فاعل واحد کے بعد الف و تا بڑھا دیں گے تو بن جائے گا جمع مؤنث کا. یہ تھا اس میں فاعل. اب اس میں مفعول کے بعد، اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات کو بتایا جس پر فعل واقع ہو. تو اس میں مفعول اس میں مشتق ہے تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور وہ اس ذات کو بتاتا ہے جس پر فعل واقع ہو. تو اس میں فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے اور واقع کس پر ہوتا ہے؟ اس میں مفعول پر. مثال کے طور پر ہم پہلی مثال لیتے ہیں ضاربن والی مثال. تو ضاربن میں جو ہے مارنے والا، مثال کے طور پر ہم نے لیا تھا وہاں زید، زید ہے مارنے والا، تو اس سے فعل کا صدور ہوا ہے. تو اب وہ جس پر مار پڑی ہے نا، جس کو مار پڑی ہے وہ اس میں مفعول. اس لیے مثال لے رہے ہیں جیسے مضروبن، یعنی وہ شخص جس پر ضرب واقع ہو. تو اس میں فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے اور اس کا وقوع ہوتا ہے اس میں مفعول پر. اب یہ کیسے بنتا ہے؟ کہ قاعدہ اسم مادہ کے پہلے میم مفتوح اور دوسرے حرف کے بعد واو زیادہ کرنے سے بنتا ہے. یہ بھی آسان قاعدہ ہے. پہلے ہم مادہ لیتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے یہ مثال تھا. اس کو بیٹا دیتے ہیں ہم. یہ فاعل لام جو ہے یہ اس کو یاد رکھیے گا، یہ میزان الصرف کے اندر بھی آئے گا. یہی ترازو ہے. تو زواد را با، یہ ضربہ، یہ ہے مادہ. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں بنانا اس میں مفعول کیسے بنے گا؟ مادہ، یہ اس مادہ کے پہلے میم مفتوح، اس سے پہلے میم مفتوح لانا ہے. ٹھیک ہے، تو میم مفتوح لے کے آئیں گے. یہ ہو گیا اس پہ ہم نے زبر بڑھا دیا، میم مفتوح بڑھا دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اور دوسرے حرف کے بعد واو زیادہ کرنے سے بنتا ہے. دوسرا حرف ہے را، اس کے بعد ہم نے واو زیادہ کر دیا. اس زیادہ سے مادہ کا پہلا حرف ساکن اور دوسرا مضموم ہو جاتا ہے. پہلے حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، پہلے حرف پر جو یہ ہے زبر. ٹھیک ہے، اور دوسرے کو جو ہے ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، ساکن کر دیں گے. یہ ساکن ہو جائے گا اور اس پر جو ہے پیش آ جائے گا. اس زیادہ سے مادہ کا پہلا حرف ساکن، دوسرا مضموم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. آخر کو تنوین دے دیتے ہیں، آخر کو تنوین دینا پڑے گا، ہو جائے گا مضروبن. بن گیا. اب وہی تثنیہ بنانی ہے تو تثنیہ کی علامت، اور جمع کے لیے جمع کی علامت، مؤنث کے لیے مؤنث کی علامت. اور علامات تثنیہ و جمع لاحق ہوتی ہیں. اس میں فاعل کے اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں، گردانیوں ہے. مفعول، مفعولانی، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. یہاں دیکھیے مضروبن مان لیتے اس کو، اس پر جو ہے اللام مضروبن ہے نا، اس پر الف اور نون کا اضافہ کر دیا تو تثنیہ بن گیا. اور مضروبون کے اندر واو نون کا اضافہ کیا تو جمع بن گیا. اسی طرح اس کے اندر بھی فائدہ. فاعل اور مفعول، فاعل اور مفعول کے علاوہ فاعلون اور فعولون 2 وزن مشترک بھی آتے ہیں جو کبھی اس میں فاعل اور کبھی اس میں مفعول کے معنی دیتے ہیں.
تو فعیل اور فعول یہ دونوں مشترک ہیں، کبھی اسم فاعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اسم مفعول کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فاعل کے وزن پہ اسم فاعل سمیع سننے والا، اور اسم مفعول جریح زخمی کیا ہوا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعیل یہ وزن ہے، اس پر سمیع بھی آیا ہے، جریح بھی آیا ہے، جبکہ سمیع یہ ہے اسم فاعل اور جریح اسم مفعول۔ سمیع یہ سامع کے معنی میں اور جریح یہ مجروح کے معنی میں ہے۔ اور فعول کے وزن پر اسم فاعل بطول دنیا سے قطع تعلق کرنے والی چھ مؤنث کا صیغہ، اور اسم مفعول رسول بھیجا ہوا آتا ہے۔ تو بطول جو ہے نا یہ ہے اسم فاعل، اور کیا کہتے ہیں اسم مفعول ہے رسول، رسول ہے اسم مفعول بھیجا ہوا کے معنی میں۔ قاعدہ ماضی مضموم العین اور نیز ان فعلوں سے جن کے فاعل میں ثبوت کے معنی ملحوظ ہوں اس میں فاعل نہیں آتا ہے۔ تو اگر ماضی مضموم العین ہے، یعنی عین کلمہ اس کا عین کلمہ کا پیش ضمہ ہے، ایک تو وہ ہو گیا، اور نیز ان فعلوں سے جن کے فاعل میں ثبوت کے معنی ملحوظ ہوں، یعنی اس کے معنی میں ثابت ثبوت ثابت ہونا، اس کے معنی پائے جاتے ہوں، اس میں فاعل نہیں آتا بلکہ فاعل ان کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہاں یاد کر لیجیے، اس کو آگے سمجھیے گا بڑی کتابوں کے اندر۔ تو کیا قاعدہ بیان کیا؟ پہلے قاعدہ بیان کیا کہ ماضی مضموم العین، یعنی وہ ماضی جس کا عین کلمہ بضمہ ہو، اور وہ افعال جن کے فاعل میں ثبوت کے معنی ملحوظ ہوں، ان سے اس میں فاعل نہیں آتا بلکہ فاعل ان کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں آگے اس کو بیان کریں گے۔ قاعدہ لازم فعلوں سے اس میں مفعول بالکل نہیں آتا، یہ بھی یاد رکھ لیجیے۔ لازم جو فعل ہوتے ہیں، ایک تو فعل متعدی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فعل لازم۔ تو فعل لازم سے اس میں مفعول بالکل نہیں آتا، فعل متعدی سے آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ضمیروں کے استعمال، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے پہلے مندرجہ ذیل ضمیر لگانے سے صیغے کے معنی غائب مخاطب یا متکلم کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی تک آپ نے 6 صیغے پڑھے ہیں نا، 6 صیغے ہیں، واحد کے لیے، پھر تثنیہ کے لیے، پھر جمع کے لیے، پھر جو ہے مذکر واحد کے لیے، مؤنث تثنیہ کے لیے، مؤنث جمع کے لیے، یہ 6 صیغے آئے تھے۔ لیکن جو اصل تو صیغے جو 14 ہوتے ہیں نا، تو اگر ہمیں واحد اس میں فاعل واحد بنانی ہے، یعنی خاص اس میں فاعل واحد بنانی ہے، اب ہم نے بنایا ضاربون مارنے والا، تو اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مذکر واحد مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب، تو واحد تثنیہ دونوں اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو اگر ہمیں خاص کرنا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں ضمائر کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو مذکر غائب کے لیے ہوا ہما ہم کا استعمال کریں گے، مثال کے ہم نے کہا ہوا ضاربون، تو وہ خاص ہو گیا واحد مذکر غائب کے لیے۔ اسی طرح ہما ہم یہ اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو خاص ہو جائے گا۔ اور مؤنث کے لیے ہیا ہما ہننا، اور مذکر مخاطب کے لیے مذکر حاضر کے لیے انت انتما انتم، اور مؤنث حاضر کے لیے انتی انتما انتن، اور متکلم کے لیے انا نحن۔ تو یہ 14 صیغے کی ضمیریں ہیں، اس کو اس میں فاعل کے ساتھ لگائیں گے تو خاص صیغے بنتے جائیں گے۔ اس میں فاعل اس میں مفعول کی مشق، اس میں فاعل امثلہ ذیل کی گردان کرو اور ہر ایک کا مادہ بتاؤ۔ تو اس میں فاعل کی مشق ہے جو فاتحن، اسے گردان کرنی ہے، جیسے یہ 6 گردان ہیں۔ مثال کے طور پر لیتے ہیں فاتحن فاتحانی فاتحون، فاتحتن فاتحتانی فاتحاتن۔ تو فاتحن کے معنی آتا ہے کھولنے والا، ترجمہ بھی دے دیا یہاں پہ، اور اس کا مادہ ہے فاتحہ، فاتحہ۔ اسی طرح جالسن ہے، آکلن ہے، ذاہبن ہے، سامعن ہے، عالمن ہے، شاربن ہے، شاہدن ہے، ان سب کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ ان سب سے آپ گردان کیجیے، اس میں فاعل کا ہے، اور ان کا مادہ بتا دیجیے۔ لغت میں نکالنا پڑے گا آپ کو، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، یہ ہم بتا دیں گے تو پھر مشق نہیں ہوگا، یہ مشق کے لیے سوال ہے۔ اس کے بعد مفتوحن کھولا ہوا، اسے گردان کیجیے۔ مثال کے طور پر جو یہ گردان کر لیتے ہیں مفتوحن مفتوحانی مفتوحون، مفتوحتن مفتوحتانی مفتوحاتن۔ مفتوحن کے معنی آتے ہیں کھولا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے فاتحہ۔ اس کے بعد معقولون ہے، مسموعون ہے، معلومون ہے، مشروبون ہے، مشہودون ہے، منصورون ہے، مجہولون ہے، ان سب کا مادہ نکالیے اور مشق کیجیے۔ اس کے بعد سوالات ہے ذاہبانی شاربون مأکولاتن۔ تو ذاہبانی یہ تثنیہ ہے، 2 جانے والے، اور شاربون یہ جمع ہے، وہ سب پینے والے، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے دونوں، اور مأکولاتن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے کھانے والیاں، یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے مأکولاتن کھایا ہوا، مأکولاتن کھایا ہوا۔
تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں انا عالم، میں عالم ہوں، اس میں عالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ انتم منصورون، تم سب مدد یعنی مدد کیے ہوئے ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو منصورون یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے جمع کا۔ ہن جالسات، وہ سب بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے ہن۔ تو یہ اسم فاعل مؤنث جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں ترجمہ کرو، وہ سب عورتیں اندر آنے والیاں ہیں، تو وہ سب کے لیے ہن ضمیر استعمال کریں گے، اور اندر آنے کے لیے دخلنا کا استعمال کریں گے۔ تو ہن داخلاتن، وہ سب عورتیں اندر آنے والی ہیں، داخل۔ تم سب سننے والے ہو۔ انتم مسموعون، ہم مدد کیے ہوئے۔ نحن منصورون، تم سب عورتیں پینے والیاں۔ انتن، انتن پینے والی ہیں نا، شارباتن، دو مرد جانے والے۔ تو جانے والے کے لیے ذہبہ کا استعمال کریں گے، ذہبہ سے اس میں فاعل لائیں گے۔ دو مرد، ذاہبانی، میں مدد کیا ہوا۔ انا منصورن،